استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئن من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 25 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. پروردگار عالم نے کئی سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور یقیناً پروردگار عالم کی مدد کے بغیر انسان کسی بھی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس آیت مبارکہ کے اندر پروردگار عالم رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کثیر مقامات کے اوپر تمہاری مدد کی. اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد کیا کہ اسی آیت کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے متوکل کو جواب دیا. آج کی شب شب ولادت امام علی النقی علیہ السلام ابو الحسن الثالث، زمانے کے امام کے جد اور 10ویں امام کی ولادت کی شب ہے. سب سے پہلے تو ہم زمانے کے امام کی حضور میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام مومنین سے بھی گزارش ہے کہ زمانے کے امام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ امام کے جس کا لقب ہادی، وہ امام کے جس کا لقب نقی، اور امام کا ایک لقب تو ایسا کہ جس کے بارے میں خاص طور پر تذکرہ کیا گیا کہ اس لقب کو تذکرہ مت کرنا. وہ کون سا لقب ہے کہ جس لقب کو منع کیا گیا کہ لوگوں تک نہیں بتانا، چھپایا گیا اس لقب کو، اور خاص وجہ ہے کہ اس لقب کو چھپایا گیا. امام کا لقب ہے متوکل. متوکل کا لقب دیکھا جائے تو متوکل معنی کے اعتبار سے بہترین قسم کا لقب ہے، لیکن اس وجہ سے چھپایا گیا کہ امام کے دور کے اندر وہ متوکل موجود ہے بادشاہ کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ بدترین خلائق ناس میں سے تھا، بدترین انسانوں میں سے تھا. اور تاریخ کی ستم ظریفی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس لقب کو چھپایا جائے. اس لیے چھپایا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امام کی خصوصیات کو اس متوکل کے ساتھ منسوب کر دیں. تاریخ میں طریقہ کار تو یہی رہا ہے
اچھے اچھے القابات ائمہ علیہ السلام کے اٹھا کر دوسروں کو دے دیے گئے. تو متوکل امام کا لقب کے جسے کہا گیا کہ اسے چھپا دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امام کی خصوصیات کو متوکل کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں. خود متوکل کے بارے میں اگر بات کی جائے، جو متوکل بادشاہ تھا، اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو تاریخ بھری پڑی ہے اس کی کثافتوں سے، اس کی غلاظتوں سے، اس کے ظلم و جبر کی داستانوں سے. بہرحال آج کی شب امام علی نخعی کے اعتبار سے بات کرنی. اس آیت مبارکہ کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کے ذریعے سے متوکل کے ایک سوال کا جواب دیا کہ جب متوکل کو زہر دیا گیا، بیمار پڑ گیا، تو ایک مرتبہ اس نے منت مانی، اور منت مانی کہ میں مال کثیر صدقہ کروں گا. اب مال کثیر کی اگر تعریف اٹھانے جائیں تو پھر مال کثیر کا مطلب کثرت، کوانٹٹی. یہ ایک ایسا معیار اور ایک ایسا میزان ہے کہ جس کو آسانی سے پیش نہیں کیا جا سکتا، جس کی تعریف آسانی سے نہیں کی جا سکتی. پریشان ہو گیا کتنا دے، یعنی منت تو مان لی ہے، پورا بھی کرنا ہے. دیکھیں تاریخ کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے، منتیں مانتے تھے، منتیں پوری بھی کرتے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. لوگوں کے دین کی قسمیں یہی اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں. بڑے دیندار ہوتے ہیں، بہت ساری باتوں کو فالو کیا کرتے ہیں، لیکن حق اہل بیت علیہ السلام کو ادا نہیں کیا کرتے. تو ایک مرتبہ منت مانی کہ مال کثیر صدقہ کروں گا. آپ لوگوں کو بلایا، کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ 10,000 صدقہ کر دو، کوئی کہتا ہے 1,00,000 صدقہ کر دو. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. امام فرماتے ہیں 80 درہم صدقہ کر دو. اب جب سب باتیں پیش کر رہے تھے، سب سے دلیلیں مانگی جا رہی تھی، مولا آپ بھی دلیل پیش کر دیں کہ 80 درہم کا مطلب کیا، کیسے آپ نے 80 درہم کی فگر کو پیش کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ ہم نے کثیر مقامات کے اوپر تمہاری مدد کی ہے. تم جا کر قرآن کے اندر وہ مقامات ڈھونڈو کہ جہاں پر پروردگار عالم نے مدد کی ہے. جب ان مقامات کو مکمل طور پر شمار کیا گیا تو 80 مقامات تھے. امام نے کہا مواطن کثیرہ یعنی کثیر مقامات، یعنی خدا کے نزدیک کثیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ 80 مقامات کے اوپر خدا نے مدد کی، لہذا 80 درہم خدا کی بارگاہ میں صدقہ کرو. یہ علوم آل محمد کی وہ مثال. دشمن بھی مدد مانگنے کے لیے آ رہا ہے، امام اس کی مدد بھی کر رہے ہیں. اور یہ طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام کا شروع سے ابتدا سے رہا ہے. دشمن جب مدد مانگنے کے لیے آ رہا ہے، امام اس کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو امام اس بات کو کیسے برداشت کریں گے کہ مومن تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے اور تم اسے خالی ہاتھ چھوڑ دو، تم اس کی مدد نہ کرو. امام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امام کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں امام علیہ السلام کا دور وہ دور ہے کہ امام محمد تقی جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا 25 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب امام علی نقی کا دور ہے، یہ 8 سال کا بچہ ہے. مختلف انداز کی پالیٹکس اس دور میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن کبھی اہل بیت علیہ السلام، خاندان اہل بیت کو کبھی اس انداز میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ کبھی تلوار کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کبھی قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا، کبھی انہیں لالچ دے کر آزمانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ خاندان اہل بیت ہے جو کسی مقام پر بھی ان ظالموں کے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ خاندان اہل بیت ہے کہ جو جانتا ہے کہ دین حق کو کس طرح سے بلند رکھنا ہے. لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. تاریخ کے اندر ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں. خود امام کے دور کے اندر بھی امام کی زیارت کے اوپر پابندی لگا دی گئی. متوکل کا دور وہ دور ہے، کربلا کی زیارت پہ بھی پابندی لگائی گئی، امام علی نقی کے چہرے کی زیارت کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی. کوئی آ کر امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. لیکن امام علیہ السلام کا دور اور امام علیہ السلام کے دور کے وہ معجزات کہ جہاں پر امام اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. متوکل نے صرف پابندیاں نہیں لگائی ہیں، امام کی توہین کی بار بار مختلف مقامات کے اوپر کوشش کی ہے. لیکن یاد رکھیے جب حجت خدا نے بھیجی ہے، جب نور پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، تو اس کی عزت کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پروردگار عالم کی. یہ سارے کے سارے وہ انوار اہل بیت ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے زمین کے اوپر لوگوں کی ہدایت کے لیے روشن کیا ہے. لہذا اس نور کو مکمل اور تمام رکھنے کی ذمہ داری بھی پروردگار عالم کی ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ 10ویں امام کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ کو تاریخ کی روایتیں ملیں گی کس انداز میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے مقام کو بلند کیا۔ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ متوکل کا دربار ہے اور ایک مرتبہ لوگ متوکل کو آ کر کہنا شروع کرتے ہیں کہ جب بھی امام علی النقی آتے ہیں تو تم لوگوں کو بھیجتے ہو، جا کر استقبال کرتے ہیں، پردے کو اٹھاتے ہیں۔ سامنے والے دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا احترام کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کوئی بڑی بابرکت شخصیت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بلند مرتبہ شخصیت ہوگی۔ تو تیرا یہ عمل تیرے نقص کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ تو ان کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے، لوگ ان کی عزت کو اپنے دل میں لے کر آ رہے ہیں۔ متوکل لوگوں کی باتوں میں آ گیا، کہنے لگا اب جب علی نقی اس دربار میں آئیں گے تو کوئی آگے بڑھ کر پردے کو نہیں ہٹائے گا۔ وہ سمجھتا یہ تھا کہ اس کے پردے کو نہ ہٹانے سے امام کی توہین ہو جائے گی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ امام کے مقام کو کم کر دے گا۔ لیکن جب امام دربار کے قریب پہنچے، حکم پروردگار ہوا ہوا نے پردے کو اتنا بلند کر دیا کہ امام خود دربار میں داخل ہو گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کے مقام کو کم کر دے، لیکن در حقیقت اس نے امام کے مقام کو لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کر دیا کہ دیکھو امام تمہارے پردے اٹھانے کا محتاج نہیں ہے، امام تو وہ ہوتا ہے کہ ہوا پر بھی اس کی قدرت موجود ہوتی ہے، جب وہ اپنے مقام پر آتا ہے تو ہوا اس کے احترام کے اندر پردے کو اٹھا دیا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پروردگار عالم اپنی حجت کے احترام کو کس انداز میں باقی رکھتا ہے۔ وہ گیا تھا امام کی توہین کرنے کے لیے، وہ گیا تھا امام کو نقصان پہنچانے کے لیے، پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے ہماری حجت کے اختیارات کو کتنا بلند رکھا ہے۔ اور یہ ایک مقام نہیں ہے، ایسے کئی مقامات پہ جہاں جہاں متوکل نے، جہاں جہاں پر کسی بادشاہ نے امام کی توہین کرنے کی کوشش کی، وہاں پر اسے ذلت خود اٹھانی پڑی۔ وہ سارے کے سارے واقعات امام کے دور کے، اس عورت کا واقعہ بھی امام کے دور کا ہے کہ جس نے جھوٹا دعویٰ کیا خاندان اہل بیت کی عورت ہونے کا۔ اس شودے باز، اس جادوگر کا واقعہ بھی امام کے دور کا ہی ہے کہ جب امام غذا کھانے کے لیے بیٹھے، یہ شودے باز اتنا خطرناک قسم کا شودے باز تھا کہ روٹی کو ہوا میں اچھال دیا کرتا تھا۔ امام جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اس نے روٹی کو ہوا میں اچھال دیا، کوئی سمجھ رہا تھا کہ امام کی توہین کر رہا۔ لیکن جب اس نے شعبدے بازی کا مظاہرہ کیا، امام علیہ السلام نے قریب پڑے ہوئے تکیے کی طرف اشارہ کیا کہ جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی امام کا اشارہ ہوا، وہ شیر جسمانی شکل میں آیا، اس شعبدے باز کو نگل لیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہنے لگا مولا آپ شیر کو حکم دیجئے کہ یہ واپس آ جائے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، ایک جواب جو علماء پیش کرتے ہیں، ممکن ہے روایتوں کے اندر بھی موجود ہو۔ امام نے شاید یہ جملے فرمائے ہوں گے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے، جناب موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا تھا، اگر موسیٰ کے اژدہے نے ان رسیوں کو واپس کر دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اس شعبدے باز کو واپس کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے واپس نہیں کیا لہذا یہ شیر بھی واپس نہیں کرے گا۔ جو روایت کے اندر جملہ میں نے پڑھا، بہر الانوار کے اندر امام فرماتے ہیں کہ تو چاہتا تھا کہ اہل حق کے اوپر ان باطل لوگوں کو مسلط کر دے، تو چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے دشمنان خدا کو اللہ کے بندوں پر غالب کر دے، لہذا پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ دشمنان خدا اللہ کے بندوں پر غالب ہو جائے، لہذا امام علیہ السلام نے اس شعبے باز کو واپس نہیں کیا اور کہا کہ یہ سخت قسم کا عذاب جھیلے گا۔ تو عزیزان گرامی، جس مقام پر امام کے مقام کو کم کرنے کی یا امام کی توہین کرنے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے امام علیہ السلام کی عزت کی حفاظت بھی کی، پروردگار عالم نے امام کے احترام کو بھی باقی رکھا اور لوگوں کو بڑا واضح پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ حجت خدا ہے، ان کے پاس پروردگار عالم کی دی ہوئی خاص قدرت ہے اور یہ قدرتیں کوئی معمولی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کئی مرتبہ میں جملہ کہہ چکا ہوں، ہر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔
اگر امام کے واقعی معجزات کا سننا شروع کریں تو کبھی کبھار آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے معجزات اور کیسے کیسے معجزات۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ساری کی ساری فضیلتیں پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی ہیں، یہ فضائل پروردگار عالم کی طرف سے انہیں دیے گئے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری بڑا مشہور معروف راوی ہے جس نے کئی اماموں کی خدمت میں زندگی گزاری۔ امام کی خدمت میں جب پہنچا، دیکھا امام لوگوں سے مختلف زبانوں میں باتیں کر رہے ہیں، کسی سے ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، اب روایت کے جملے ہیں، کسی سے ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، کسی سے عبرانی زبان کے اندر بات کر رہے ہیں، کسی سے اور کسی زبان کے اندر بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حیرانی سے امام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جب امام بات کر کے فارغ ہوئے، امام کہنے لگا مولا آپ ہندی زبان میں بات کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے زمین سے کنکر کو اٹھایا، اپنی زبان پر رکھا، اور اپنی زبان پر رکھنے کے بعد ابو ہاشم جعفری کو کہا اسے اپنی زبان کے اوپر رکھ لو۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس کنکر کو اپنی زبان پر رکھا، 73 زبانیں ایسی تھی جسے میں بول سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، اور جو کچھ باتیں ہو رہی تھی مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ تو امام کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مولا ایک کنکر کی یہ تاثیر کہ اگر آپ کی زبان پر آ جائے تو یہ اثر ہو جایا کرتا ہے، تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جس امام کے لعاب دہن کی تاثیر یہ ہو کہ لعاب کی وجہ سے اس کنکر میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ جو شخص اسے اپنی زبان پر رکھ لے 73 زبانوں 73 لینگویجز کہہ سکتا ہو۔ اگر وہ امام ٹھوکر مار کے کسی کو صحتیاب کرتا ہوا نظر آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی روایتیں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ ایسی روایتیں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے مقام کو اگر سمجھیے، امام علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار عالم نے امام کا مقام کتنا بلند رکھا، ان ہستیوں کو کیا کیا فضیلتیں دی۔ روایت کے جملے کہ امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، گونگے لوگ آتے تھے، بولنا سیکھ کر جاتے تھے۔ اب دیکھیں یہ وہ خصوصیات ہیں جو انبیاء کے دور میں نظر آتی ہے۔ جناب عیسیٰ کے پاس بھی لوگ آتے تھے، صحتیاب ہو کر چلے جایا کرتے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر امام سے پوچھا مولا آپ کے پاس تو وہ خصوصیات ہیں جو عیسیٰ کے پاس تھی۔ دیکھیں اب یہ معجزات سن کر پریشان مت ہو جانا، حیران مت ہو جانا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں کے بارے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا کہ پروردگار عالم جتنا مقام بلند رکھتا ہے اتنی فضیلتیں زیادہ دیا کرتا ہے۔ ہم اپنے دماغ سے ان فضیلتوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ غلط کیفیت ہے۔ پروردگار عالم ہم سے بھی کبھی کبھی ناممکن کام کروا دیا کرتا ہے، ہم جیسے عام لوگوں سے۔ تو وہ خدا جو ہم جیسے عام لوگوں سے ناممکن کام کروا دیا کرتا ہے تو اپنے خاص لوگوں کو کتنا مقام دے کر رکھا ہوگا، اپنے بافضیلت لوگوں کو کتنا مقام دے کر رکھا ہوگا۔ لوگ پوچھنے لگے مولا آپ کے پاس گونگے آتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو خدا نے جناب عیسیٰ جیسی فضیلت دے دی۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں یہ عصمت کے ٹکڑے جب ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم سب مخلوق پروردگار ہیں اور خلق اس نے کیا ہے، فضیلتیں اس نے دی ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، نہ رسول کی حیثیت سے جدا ہے نہ عیسیٰ سے جدا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ سے ہیں اور عیسیٰ ہم میں سے، لہذا فرق نظر نہیں آئے گا۔ اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو تمہارا امام بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ گونگوں کو زبان دے سکتے ہیں تمہارا امام بھی گونگوں کو زبان دے سکتا ہے۔ اس کے بعد روایت میں جملے لکھے کہ ایک امام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک جانور مر گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، جملہ کہا قم بإذن اللہ۔ دیکھیں جملے پر زیادہ غور کیجیے گا کیونکہ اگر جملے کو آپ نے نہیں سنا تو آپ یہ کہیں گے کہ امام کے مقام کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ امام نے کہا قم بإذن اللہ، خدا کی مرضی سے کھڑا ہو جا۔ جانور اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، لوگ حیران ہوئے مولا آپ نے جانور کو زندہ کروا دیا۔ حالانکہ امام کے جملے قم بإذن اللہ، خدا کی مرضی سے کھڑا ہو جا، یعنی خدا چاہتا ہے کہ تو زندہ ہو جا۔ ٹھوکر امام کی کام کر رہی ہے، حکم پروردگار کا چل رہا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، امام نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ خدا، اب دیکھیں امام کس انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فضیلت کو سمجھو، مقام کو سمجھو۔ امام فرماتے ہیں وہ خدا
جو بنی اسرائیل کے گائے کے گوشت میں اتنی تاثیر پیدا کر سکتا ہے کہ اسے جا کر مردے پر مارا جاتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جائیے سورہ مبارکہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے, اس کے قصے کو پڑھیے کہ بنی اسرائیل کی گائے کے گوشت کے جب ٹکڑے کو مردے پر مارا گیا تھا, اسے زندہ ہو کر پوری کی پوری کہانی بتا دی تھی. امام فرماتے وہ خدا جو بنی اسرائیل کی گائے کے گوشت کی ٹکڑے میں اتنی تاثیر پیدا کر سکتا ہے کہ جب وہ کسی پر مارا جائے تو بولنا شروع کر دے, زندہ ہو جائے. تو ہم تو خون رسول ہیں, ہم تو ٹکڑے رسول ہیں, ہم تو رسول کا گوشت ہے. اگر ہم کسی کو ٹھوکر مار دیں اور وہ زندہ ہو جائے تو حیران مت ہونا. وہ خدا جو اس گائے میں اتنی تاثیر پیدا کر سکتا ہے, اس گائے کے گوشت کی ٹھوکر میں اتنی تاثیر پیدا کر سکتا ہے, وہ ہمارے قدموں میں بھی اتنی تاثیر پیدا کر سکتا ہے. یعنی امام بتا رہا ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ معجزات کو دیکھ کر کبھی پریشان مت ہونا, حیران مت ہونا. یہ خدا کی دی ہوئی فضیلت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. اور پھر امام اپنے چاہنے والوں کو سمجھاتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو سکھاتے ہیں کہ کس انداز میں تمہیں زندگی گزارنی ہے. دیکھیں واقعہ علوم آل محمد کو امام علیہ السلام نے کس انداز میں پھیلایا. پہلا پیغام امام علیہ السلام دے رہے ہیں کہ دیکھو, جب کبھی دل میں خیال آئے, ابو ہاشم جعفری امام کی خدمت میں آیا, بڑی تنگدستی کے عالم میں تھا, بڑی پریشانی کے عالم میں تھا. امام کی خدمت میں جب پہنچا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ہے, امام علیہ السلام نے کہا تمہیں خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ذرا سوچئے, وہ بندہ آیا مانگنے کے لیے پریشان, امام کہہ رہے ہیں خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. سوچنے لگا کہ میں نے خدا کی کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں جن کا شکر ادا نہیں کیا. اب امام نعمتیں گنوا رہے ہیں. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب دل میں کبھی خیال آئے کہ تم پریشانی کے عالم میں ہو تو پریشان ہونے کے بجائے یہ سوچو کہ خدا نے تمہیں کیا کیا دیا ہے جس کا شکر تم نے ادا نہیں کیا. دیکھیں ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو لے کر جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ خدا نے ہمیں کیا کچھ وہ دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا. امام فرمانے جب تمہیں یہ احساس ہوگا نا کہ خدا نے کیا کیا دیا ہے تو پھر شکوہ زبان پر نہیں آئے گا, پھر شکایت زبان پر نہیں آئے گی. اور یہ بڑا اہم ترین پیغام ہے. شکوہ زبان پر لانے سے پہلے انسان اگر اپنے عمل پر غور کر لے, اپنے کردار پر غور کر لے اور یہ سوچ لے کہ خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں, شکوہ کبھی زبان پر نہیں آئے گا. امام فرماتے خدا نے تمہیں ایمان کی نعمت دی ہے. اب امام وہ نعمتیں گنوا رہے ہیں جسے ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں, جسے ہم نے کبھی شمار ہی نہیں کیا. امام فرما رہے ہیں خدا نے تمہیں ایمان کی نعمت دی ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی نعمت کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نے ایمان کی نعمت سے تمہیں آتش جہنم سے بچا لیا, کوئی معمولی نعمت ہے. پھر امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے تمہیں تندرستی کی نعمت دی ہے, صحت و عافیت عطا کی ہے. صحت کی نعمت اس سے پوچھو جو بیمار ہے. امام فرمانے خدا نے تمہیں تندرستی کی نعمت دی ہے تو تم خدا کی عبادت کو بہترین انداز میں انجام دے سکتے ہو. یہ پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے تمہیں. پھر امام فرماتے پروردگار عالم نے تمہیں قناعت کی نعمت دی. اس قناعت کی نعمت کی وجہ سے تم فضول خرچی سے محفوظ ہو. پروردگار عالم کا شکر ادا کرو. اور ایسی کتنی ہی نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں, کسی اور کو نہیں دی. امام فرما رہے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. تمہیں پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد امام نے ابو ہاشم جعفری کی مدد کی, لیکن پیغام دے دیا کہ دیکھو شکوہ کرنے سے پہلے, شکایت کرنے سے پہلے خدا کی نعمتوں پر توجہ کرو. آج مومن کے لیے پیغام یہی ہے, سب سے اہم ترین پیغام, کہ ہر موقع پر شکوہ کرنے سے پہلے پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو. خدا نے تمہیں کتنی ساری نعمتیں دے دی, خدا نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی. دوسرا اہم ترین پیغام, جب کبھی کوئی پریشانی آئے اپنے امام سے آ کر اپنی پریشانی کو شیئر کرو. بڑا اہم ترین پیغام ہے, یاد رکھیے. آج کے دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, کبھی پریشان ہوں, کبھی مشکل میں ہوں, زمانے کے امام سے توسل کو اختیار کیجیے. یونس نقاش کے بارے میں تاریخ نے لکھا, بڑا مشہور و معروف واقعہ امام کے دور کا, کہ موسیٰ بن وفا کے جو ترکی سردار تھا,
کہ جس کے بارے میں موجود تھا کہ بڑا سخت قسم کا ظالم قسم کا آدمی تھا. یونس نقاش کو ایک ہیرا دیا اور ہیرا دے کر کہا کہ اس کی ایک انگوٹھی بنا دے. یونس نقاش کے پاس جب وہ ہیرا آیا ایک مرتبہ، وہ ہیرا 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹوٹ گیا غلطی سے. یونس نقاش کی حالت یہ کہ جانتا ہے کہ اب موسیٰ بن وفا جو ہے وہ اسے چھوڑنے والا نہیں ہے، قتل کر دے گا. وصیتیں کرنے لگا، امام کے پاس آیا، کہہ رہا مولا میری فیملی کا خیال رکھیے گا. وصیتیں کرنا شروع کی. امام نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں امام کے پاس توسل لے کر آیا، امام کے پاس جب تم اپنی مشکل کو لے کر پہنچ گئے اب امام اس کا حل نکالے. اب پریشان مت ہو. امام نے کہا پریشان مت ہو، تو جا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو نے امام سے توسل اختیار کر لیا. یاد رکھیے بس امام کی خدمت میں اپنی مشکل کو پیش تو کیجیے کہ مولا یہ میری مشکل ہے، آپ نے حل کرنی. کہنے کا مولا موسیٰ بن وفا ہے، بڑا سخت قسم کا آدمی ہے. امام نے کہا پریشان مت ہو. اب امام جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. کچھ دیر گزری، یونس نقاش کے دروازے پر موسیٰ کا غلام آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو نے کیا انگوٹھی بنا لی ہے؟ اس نے کہا نہیں بنائی اب تک. کہ ایک کام کر، اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دے اور 2 الگ الگ انگوٹھیاں بنا دے. امام کا پیغام کتنا اہم تھا. امام کے پاس اپنی مشکل کو پیش کرو، اس کے بعد مسئلے کو حل کرنا امام کا کام ہے. یونس نقاش کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، امام سے توسل اختیار کرتا اور اپنی مشکل کو حل کروا دیتا ہے. تو اگر ہم اپنے امام سے توسل اختیار کریں گے تو پھر مشکل کیوں حل نہیں ہوگی. تعزیٰ گرامی، بڑا اہم ترین پیغام ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام سے توسل اختیار کرے. آج کی شب ولادت امام دہم ہے، زمانے کے امام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بارہ لحظ لباس محمد وآل محمد کا امام علیہ السلام کے صدقے میں، امام کی ولادت کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ